الحميد والبرهان الرشيد وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يبعث الناس على نياتهم صدق اللہ العظیم۔ بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سائے ہر ولی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور العینین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا جد الحسنین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین سراج الصالحین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ کے دربار کو ہر بار دربار میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً نذراناً درود شریف پڑھنے کے بعد دعا گو ہوں کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک امام الانبیاء کے وسیلہ جلیلہ سے ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھر بیت اللہ اور اللہ کے رسول کا دیدار نصیب فرمائے۔ اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں نیتوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ علماء فرماتے ہیں آپ کوئی بھی دنیا کا اچھا کام کریں، وضو کریں، نماز پڑھیں، تراویح پڑھیں، روزہ رکھیں، صوم و صلاۃ کی پابندی کریں، عمل کے ساتھ ساتھ آپ اچھی نیت کر لیں، اللہ اس عمل کا بھی ثواب عطا فرمائے گا اور ساتھ اچھی نیت کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر آپ نے نماز پڑھنے کی نیت کی ہے تو نماز کا ثواب ملے گا۔ اگر آپ نے نماز کے ساتھ یہ نیت کی ہے کہ میں نماز بھی پڑھوں گا اور ساتھ ساتھ اللہ کے گھر کو آباد کروں گا، اللہ آپ کو بے شمار نیکیاں عطا فرمائے گا۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے، شومی قسمت یہ ہے، ہمارے ملک پاکستان میں بالخصوص اس ملک میں نیت کی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ لوگ نیت کو بہت ہلکا جانتے ہیں، نیت کا بس سنا، ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، جبکہ ہمارے بزرگ اور ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ تھا۔ ایک بزرگ کہتے ہیں میں 8 سال اپنے شیخ کے پاس رہا اور 8 سال اس لیے رہا کہ میں اس سے نیت کا طریقہ سیکھتا رہا۔ اور ایک اور بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں میں نے 12 سال اپنے شیخ کی خدمت کی تاکہ مجھے وہ سکھائیں کہ اچھے اعمال کی اچھی نیت کیسے کی جاتی ہے۔ اور ایک اور بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ جو آپ لباس بدلتے ہو یا سر پہ عمامہ پہنتے ہو یا جوتا پہنتے ہو، لباس بدلنے میں 40 نیتیں ہیں۔ آپ نے مثال کے طور پر ایک کپڑے اتارے، نیت یہ رکھیں کہ میلے کپڑے اتار دینا سرکار دو عالم کی سنت ہے۔ اچھا لباس پہنا، ساتھ نیت رکھیں لباس پہننا نبی کی سنت ہے۔ میں لباس اس لیے پہن رہا ہوں یہ میرے شرمگاہ کی حفاظت کرے گا۔ میں لباس اس لیے پہن رہا ہوں کہ نماز کے لیے لباس شرط ہے۔ میں لباس اس لیے پہن رہا ہوں تاکہ اللہ کی نعمتوں میرے اوپر ظاہر ہوں۔ میں لباس اس لیے پہن رہا ہوں تاکہ خوب پاک
فرماتے ہیں نماز روزہ تو بڑی دور کی بات رہی، آپ نے لباس بھی تبدیل کرنا ہے تو اس کے اندر 40 نیتیں ہیں، اور جتنی نیتیں جمع ہوں گی خدا اتنا آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ میں آپ کو پنجتن پاک کے صدقے 5 مثالیں دیتا ہوں، پھر آپ کو مسئلہ سمجھ آئے گا۔ چور بھی رات کو جاگتا ہے تو چوکیدار بھی جاگتا ہے۔ چوکیدار ساری رات جاگتا رہا، ایک نیکی بھی نہ ملی، اور چوکیدار کو کتنی نیکی ملی؟ علماء فرماتے ہیں آپ ایک نماز اپنے گھر میں پڑھیں، ایک کے بدلے میں 10 نمازوں کا ثواب ہے، وہی نماز جامعہ مسجد میں پڑھیں 25 یا 27 نمازوں کا ثواب ہے، اور وہی نماز آپ مسجد نبوی میں ادا کریں 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، اور وہی نماز بیت اللہ میں ادا کریں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے، 1,00,000 سے زائد نہیں۔ لیکن اسلام کہتا ہے ہو پاکستان کا چوکیدار، اگرچہ محلے کا چوکیدار ہو، اگرچہ گلی کا چوکیدار ہو، نمازی نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ باہر چوکیداری کے لیے کھڑا ہوا ہے، جماعت ختم ہو گئی ہے، اب اس نے اپنی نماز پڑھی، اسلام کہتا ہے اللہ اس کو 1,20,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ چور بھی رات کو جاگتا ہے، چوکیدار بھی رات کو جاگتا ہے، نہ امام کو اتنی نیکیاں ملتی ہیں، نہ مقتدی کو اتنی نیکیاں ملتی ہیں، امام کعبہ کو اتنی نیکیاں نہیں ملتی جتنا پاکستان کے چوکیدار کو ملتی ہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں چور اس لیے جاگا تھا، اس کی نیت تھی کہ رات کو مسلمانوں کا مال چراؤں گا، رات کو مسلمانوں کی عزت پہ ڈاکہ ڈالوں گا، مسلمانوں کا مال لوٹوں گا، اس لیے اسے نیکی نہ ملی۔ اور چوکیدار کی نیت یہ تھی مسلمان کی عزت پر، اس کی آبرو پر، اس کے خون پر، اس کی جان پہ پہرا دوں گا، یوں ایک رات جاگے گا خدا اس پر دوزخ کی آگ کو حرام فرما دے گا۔ اس کی دوسری مثال، جو لوگ سفید لباس پہنتے، میرے جیسے آپ جیسے، خوشبو لگائی، عطر لگایا، تیل لگایا اور مسجد میں آئے، نماز جمعہ پڑھا، خطاب سنا، جمعہ پڑھا، دعا کی، گھر کو چلے گئے، وہ کہتے ہیں اس آدمی کی طرح ہے جو اپنی جیب میں کنکر لے کے بازار چلا گیا۔ اب تاجروں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ اس کی جیب میں تو بہت ساری اشرفیاں ہیں، بہت سارے درہم ہیں، بہت سارے دینار ہیں، آج تو یہ بہت بڑی خریداری کرے گا۔ علماء فرماتے پورا بازار گھومے گا لیکن 1 روپے کی خریداری نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ جیب میں مال نہیں، جیب میں کنکر ہیں۔ اسی طرح وہ نمازی جو آیا تو نماز پڑھنے تھا، لباس بھی اچھا تھا، باوضو بھی تھا، باطہارت بھی تھا، سر بسجود بھی تھا، لیکن نیت اچھی نہ تھی، جیسے کنکر والا خالی ہاتھ گھر جاتا ہے، اسی طرح نیت اچھی رکھنے والا نہ رکھنے والا خالی ہاتھ گھر کو لوٹ جاتا ہے۔ دوسری مثال، سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا القاتل والمقتول کلاہما فی النار۔ آپ نے فرمایا بھئی قاتل بھی جہنم میں جائے گا تو مقتول بھی جہنم میں جائے گا۔ اصحاب رسول حیران ہو گئے، عرض کی اللہ کے رسول قاتل تو ٹھیک ہے اس نے قتل کیا ہے، مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا مقتول اس کے قتل کا لالچی تھا، اس کی نیت بری تھی، اگر یہ اس کو قتل نہ کرتا وہ اس کو قتل کر دیتا، چونکہ دونوں کی نیت بری تھی اس لیے دونوں جہنم میں جائیں گے۔ ایک اور مثال، اللہ کے رسول نے فرمایا القاتل والمقتول کلاہما فی الجنہ، قاتل بھی جنت میں جائے گا، مقتول بھی جنت میں جائے گا۔ عرض کی اللہ کے رسول مقتول تو ٹھیک ہے لیکن قاتل کیسے جنت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا قاتل نے جس مقتول کو قتل کیا وہ شہید ہوا، وہ جنت میں چلا گیا، بعد میں قاتل نے کلمہ پڑھا،
اسلام قبول کیا، اس قاتل کو کسی نے اسلام کی راہ میں شہید کر دیا، یوں قاتل بھی جنت میں جائے گا، مقتول بھی جنت میں جائے گا۔ صرف اور صرف اس میں یہ ہے کہ آپ کی نیت اچھی ہو۔ اب ایک بندہ راستے سے تنکے چن رہا ہے، بھئی کیوں چن رہے ہو؟ میں نے جھاڑو بنانا ہے، جھاڑو سے گھر کی صفائی کروں گا۔ دوسرا آدمی تنکے چن رہا ہے، بھئی آپ کیوں چن رہے ہیں؟ فرمایا نبی پاک کی سنت ہے راستے سے کنکر کو ہٹانا۔ فرمایا جس نے جھاڑو کے لیے کنکر چنے تھے، تنکے چنے تھے، کوئی ثواب نہیں، اور جس نے راستہ صاف کرنے کے لیے کنکر یا تیلے چنے، اللہ اسے بے شمار نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ کیوں؟ انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ نے فرمایا وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُ لِلدُّنْيَا لِيُصِيبُهَا وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُ امْرَأَةٌ فَيَنْكِحُهَا الْهِجْرَةُ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ۔ یہ مشہور حدیث پاک ہے۔ امام بخاری نے جب اپنی کتاب لکھی، کتاب کے آغاز کے پہلے صفحے میں اس حدیث پاک کو لکھا۔ آپ سے علماء نے سوال کی، حضرت اتنی عظیم کتاب جس کے بارے میں علماء فرماتے آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اللہ کی کتاب کے بعد کوئی عظیم کتاب ہے تو وہ بخاری شریف ہے۔ آپ سے پوچھا کہ حضرت آپ نے یہ حدیث کیوں لکھی ہے کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میری کتاب وہی پڑھے جس کی نیت صاف ہو، پاک ہو، جس کی نیت اچھی ہوگی، انشاءاللہ یہ کتاب اسے فائدہ دے گی۔ جس کی نیت بری ہوگی اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اس حدیث کو سرکار نے کیوں بیان کیا؟ وجہ ہے، ایک آدمی رہتا تھا مکہ میں تو ایک عورت رہتی تھی مدینہ میں۔ یہ جو مکہ والا تھا یہ مدینہ والی عورت سے محبت کرتا تھا، نام تھا اس کا قیس۔ اس نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ قیس نے کہا میں تم سے اس شرط پہ نکاح کروں گی، تم اپنا شہر چھوڑ دو، اپنا وطن چھوڑ دو، سب کچھ چھوڑ کر میرے وطن چلے آؤ۔ آج ہر دوسری لڑکی کی یہ ڈیمانڈ ہے۔ جیسے اس کی شادی ہوئی، پہلی ڈیمانڈ اس کی یہ ہوتی ہے ماں کو بھی چھوڑ دے، باپ کو بھی چھوڑ دے، ہم اپنا الگ رہیں گے، الگ ہمارا سیٹ اپ ہوگا، الگ کمائیں گے، الگ کھائیں گے۔ تے بعض ناداں جو ہیں وہ پلو پکڑے بیوی کا چلے جاتے ہیں۔ میں اتنا ہی کہوں گا جس ماں نے 9 ماہ پیٹ میں رکھا، اگر وہ بیٹا اس ماں کا وفادار نہیں بنا وہ تیرا بھی وفادار نہیں بنے۔ آج تو ایک بیٹے کو ماں باپ سے جدا کروا رہی ہے، ان قریب ایک ایسا دن آئے گا کہ تیری اولاد کو بھی رب آپس میں جدائی ڈال دے گا۔ مولا علی شیر خدا نے 2 غلام خریدے، دونوں سگے بھائی تھے۔ کچھ دن بعد میرے نبی نے کہا مولا علی وہ ایک نظر نہیں آ رہا، ایک تو میرے سامنے ہے۔ عرض کی اللہ کے رسول ایک کو میں نے بیچ دیا۔ آپ نے مولا علی شیر خدا کو فرمایا علی 2 بھائیوں میں جدائی کرنا جائز نہیں ہے، یا تو دونوں کو اللہ کی راہ میں آزاد کر لو یا تو دونوں کو خرید کر اپنی غلامی کے ماتحت کر لو۔ آپ نے تو مولا علی شیر خدا کو منع فرما دیا۔ تو آج کی یہ عورت جس کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ میرا خامد الگ رہے، ماں باپ کو چھوڑ دے، الگ کھائیں، الگ پئیں، اس عورت نے بھی یہی ڈیمانڈ کی تھی جو مدینہ کے رہنے والی تھی۔ اس صحابی نے جواب دیا، اس نے کہا یہاں میرے ماں باپ ہیں، یہ میرا وطن اصلی ہے، یہ میرا شہر ہے، مجھے یہ شہر محبوب ہے، میں ایک عورت کی خاطر اپنا وطن اپنے والدین نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ مدینے میں بیٹھ کے روتی تھی، وہ مکہ میں بیٹھ کے روتا تھا۔ اچانک اللہ پاک نے ہجرت کا حکم دیا، اے حبیب آپ کی جان کو مکہ میں خطرہ ہے، آپ مکہ سے ہجرت کریں، مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔
یہ صحابی بڑا خوش ہو گیا کہ اللہ کا شکر ہے ہجرت کا حکم آ گیا، اسی بہانے مدینے پہنچ جاؤں گا، نکاح بھی کر لوں گا، گھر آباد بھی کر لوں گا، لوگوں کے طعنوں سے بھی بچ جاؤں گا۔ اس نے مکہ کو چھوڑا، مدینہ طیبہ میں آباد ہوا، اس نے اس عورت سے نکاح کیا۔ جب اللہ کے رسول کو یہ خبر پہنچی، آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جو عورتیں لینے کے لیے آئے اللہ نے ان کو عورت دے دی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے آئے اللہ نے انہیں خدا بھی دے دیا، مصطفیٰ بھی دے دیا۔ جیسی نیت ہوگی ویسے تمہیں اجر ملے گا۔ بخاری شریف کی مشہور حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا عائشہ صدیقہ یغص الجیش القعبہ ویخسبہم باولہم وآخرہم، آپ نے فرمایا ان قریب ایک گروہ میری امت کا ایک گروہ کعبے پر حملہ کرے گا۔ ابھی حملہ ہوا نہیں تھا، میرے اور آپ کے نبی نے پہلے فرما دیا ان قریب ایک گروہ کعبے پر حملہ کرے گا، اللہ ان کے اگلوں کو بھی زمین میں دسا دے گا، ان کے پچھلوں کو بھی زمین میں دسا دے گا۔ اما عائشہ کہتی ہے میں سن کے پریشان ہو گئی، عرض کی اللہ کے رسول کیسے اللہ ساروں کو دسا دے گا، ساروں کو عذاب دے گا؟ ان میں کچھ نیک بھی تو ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جن کی نیت صاف ہوگی، کچھ ایسے ہوں گے جن کے ارادے پاک ہوں گے۔ فرمایا اللہ ساری قوم کو زمین میں دسا دے گا، پھر جس کی اچھی نیت ہوگی اسے باہر نکالے گا، اور جس کی بری نیت ہوگی قیامت تک وہ زمین میں دستے چلے جائیں گے۔ انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بنی اسرائیل کا فاسق فاجر ہے، کسی نے خواب میں دیکھا اللہ کی جنت میں ہے، بھئی تو فاسق تھا، فاجر تھا، کوئی گناہ تو نے نہیں چھوڑا، اتنا بڑا مجرم اللہ نے تجھے جنت کیسے دے دی؟ اس نے کہا جب میرا حساب کتاب ہوا نا تو میرے نام اعمال میں ایک نیکی بھی نہیں تھی، ایک نیکی بھی نہیں تھی۔ تو فرشتوں نے جب میرے اعمال کو دیکھا گناہوں کا انبار لگا ہوا تھا، فرمایا ادخلوا الی النار، جاؤ بھائی اسے جہنم میں لے جاؤ۔ اللہ نے فرمایا ٹھہر جا، میرے بندے کی ایک نیکی ہے، اسے جنت میں لے جاؤ۔ اے اللہ کون سی نیکی ہے؟ ہم نے تو صحیح طریقے سے حساب دیکھا ہے، اول سے لے کر آخر تک ہم نے دیکھا ہے، ہمیں تو کوئی نیکی نہیں ملی۔ فرمایا اس نے آٹا پہاڑ صدقہ کیا تھا، آٹے کا پہاڑ صدقہ دیا تھا۔ اے اللہ صدقہ نہیں دیا تھا، معاملہ یوں تھا کہ ایک دن یہ جا رہا تھا، اس نے بہت اونچا پہاڑ دیکھا اور دل میں نیت کی اے اللہ اگر یہ آٹے کا ہوتا، میں اس کا مالک ہوتا، یہ سارا کا سارا آٹا میں تیرے بندوں پہ خرچ کر دیتا۔ فرمایا اسی اچھی نیت کی وجہ سے میں رب نے اس کے زندگی کے گناہ معاف فرما۔ دو صحابی نبی پاک کے دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، سرکار دو عالم نے دونوں کو بلایا، دونوں بزرگ ہیں، جلیل ہیں۔ آپ نے فرمایا کس بات پہ لڑ رہے ہو؟ عرض کی آقا میں نے مسجد نبوی کے باہر ایک قلعہ لگایا، لکڑی لگائی تاکہ مسافر آئیں آسانی سے اپنی سواری باندھ کے اللہ کی عبادت کریں، ان کو ٹینشن نہ ہو، پریشانی نہ ہو کہ ہمارا جانور نہ بھاگ جائے۔ آقا میں نے بڑی محنت سے لگایا، آپ کے اس صحابی نے وہ قلعہ اٹھا کے پھینک دیا ہے۔ آپ نے فرمایا بھئی تو نے کیوں پھینکا ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول آپ کو پتہ ہے کچھ بزرگ بھی ہیں، کچھ نبینے بھی ہیں، کچھ معذور بھی ہیں، کچھ کمزور بھی ہیں، مجھے خطرہ تھا کہیں کسی کی ٹھوکر نہ لگ جائے، اس لیے میں نے لکڑی اٹھا کے پھینک دی۔ آپ نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تیری نیت بھی صاف ہے، اس کی نیت بھی صاف ہے، خدا تجھے بھی اجر عطا فرمائے گا، خدا اسے بھی اجر عطا فرمائے گا۔ ایک بزرگ ایک جوان نے مل کے کھیتی باڑی کی، طے یہ ہوا کہ آدھا مال تیرا آدھا مال میرا، جب فصل اگے گی آدھا بیج تیرا آدھا میرا، جب فصل میں پھل آئے گا آدھا پھل تیرا آدھا پھل میرا۔ دونوں نے مل کے بیج ڈالا، فصل جوان ہوگی، تیار ہو گئی، اب گندم کی کٹائی شروع ہے، دونوں کی نیتیں دیکھیں۔ بزرگ سوچ رہا ہے یار یہ سامنے جو بیٹھا ہے جوان ہے، اسے مال کی ضرورت ہے، چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں، جوان اس کی بیوی ہے، وہ ایک دانے کے بجائے بزرگ دو دانے اٹھا کے اس کی ڈھیری میں پھینک ڈالا۔
ادھر جوان ہے، اس کے دل میں خیال ہے یہ بابا ہے، یہ کمزور ہے، یہ ضعیف ہے، یہ لاغر ہے، یہ کمانے کی طاقت نہیں رکھتا، میں تو جوان ہوں پھر کما لوں گا۔ یہ بھی دو دانے اٹھا کے اس کی ڈھیری میں ڈالتا۔ شام کے ٹائم جب ڈھیری کا ڈھیر لگ گیا، جب اس کو تولا گیا، دونوں کا وزن برابر تھا، ایک رتی برابر بھی کمی نہ آئی۔ بزرگ اپنی جگہ پریشان ہے کہ یار میں تو دو دانے دیتا رہا، وزن کیسے برابر ہوا؟ جوان اپنی جگہ پریشان ہے، میں بھی دو دانے دیتا رہا، وزن کیسے برابر ہوا؟ بابا جی نے پوچھا بیٹا نیت کیا کی تھی؟ فرمایا میں نے آپ کو دو دانے دیے، نیت یہ کی تھی کہ آپ کمزور ہیں، میں آپ کو زیادہ دوں گا۔ آپ نے کیا نیت کی تھی؟ فرمایا میں نے بھی یہی نیت کی۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ میری حکومت میں ایسا جوان تے ایسا بوڑھا ہے جن کی ایسی عظیم نیت ہے، فرمایا اس گندم میں سے ایک دانہ لے کر آؤ۔ بادشاہ نے وہ دانہ لیا، اپنے خزانے میں وہ دانہ شامل کیا، اللہ پاک نے اسے رزق کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ وہ کہتے ہیں نا حلال کا ایک بھی لقمہ ہو اللہ پاک اس میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ جے سود ہو تے حرام ہو، جتنا بھی آپ کر لیں، جتنے بھی قرضے اٹھا لیں، جو مرضی آپ کر لیں، نہ کبھی سود اترتا ہے، نہ ادھار اترتا ہے، نہ گھر سے پریشانیاں، نہ ٹینشنیں عطا ہوتی ہیں۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے۔ اب جو آپ اور میں عمل کر رہے ہیں، بلا تمثیل ابھی آپ آئے ہیں، آپ نے خطاب بھی سن رہے ہیں، آپ نماز جمعہ بھی ادا کریں گے، آپ خطبہ بھی سنیں گے، آپ دعا بھی مانگیں گے، اس کو بچانا کیسے ہے؟ ایک بندے کی 1,00,000 روپیہ ماہانہ تنخواہ ہے اور ایک مہینے کا خرچ اس کا 1,50,000 روپیہ، بتاؤ کیا بچے گا؟ کچھ بھی نہیں بچے گا۔ 1,00,000 روپیہ اس کی انکم ہے اور 1,50,000 روپیہ اس کا خرچ ہے، وہ کیا بچائے گا؟ وہ کہتے ہیں مال کمانے کے لیے مال بچانا ضروری ہے، عبادت کرنے کے لیے عبادت کو بچانا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ کی آمد کے دن کہہ دے میرے مالک میں نے جمعے پڑھے ہیں، میں نے تو خطاب سنے ہیں، کہ آپ کے نامہ اعمال کو چیک کیا گیا، اس میں ایک نیکی بھی نہ ہوئی تو آپ تو پریشان ہو جاؤ گے۔ اللہ فرمائے گا نمازیں پڑھتا رہے، نمازیں تو نے بچائی نہیں ہیں، روزے تو نے بچائے نہیں ہیں، تراویح صوم و صلاۃ تو نے بچائی نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں عبادت جیسے ضروری ہے ویسے عبادت کو بچانا بھی اتنا ضروری ہے۔ آپ کے گھر میں سونا ہے، ہیرا ہے، مال ہے، آپ اسے بچانے کے لیے تالے میں رکھتے ہو، آپ بینک کا سہارا لیتے ہو کہ مال بھی ہے، مال کو بچانا ضرورت ہے۔ علماء فرماتے جیسے عابد کے لیے عبادت ضروری ہے، اس سے کئی ہاں ضروری یہ بات ہے اپنی عبادت کو بچاؤ۔ اور بچانی کیسے ہے؟ نبی پاک نے فرمایا اس کے 4 طریقے ہیں۔ آپ نے اپنی عبادت کو بچانا کیسے، اس کے 4 طریقے ہیں۔ آج آپ کو کوئی بندہ بتائے نا یہ کرونا کی ویکسین ہے اپنے آپ کو بچاؤ، 2 منٹ نہیں لگاتے آپ 4 ٹیکے اپنے جسم میں لگوا دیتے ہو۔ آپ کو پتا چلے کہ الرجی ہے، ڈینگی ہے، یہ انجیکشن لگانا ہے، اپنے آپ کو بچانے کی خاطر آپ کو کراچی بھی جانا پڑے، دوسرے کی جان بھی لینی پڑے، آپ جان لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ تو جسم ہے، 60 سال زندہ رہے گا، قبر میں جائے گا، 4-5 دن بعد گل سڑ جائے گا، لیکن جو نیک اعمال ہیں فرمایا وہ قیامت تک رہیں گے۔ اے میرے امتی بتا تو نے ان کو بچایا ہے کہ نہیں بچایا؟ اعلیٰ قسم کا ہمارے پاس حضرت شیمپو موجود ہے، سر پہ لگانا ہے، تیل موجود ہے، داڑھی پہ لگانا ہے، اعلیٰ قسم کا کندھا موجود ہے، سرما موجود ہے، اعلیٰ لباس موجود ہے، ہر چیز دنیا کی موجود ہے۔ کیوں؟ اس جسم کو بچانے کے لیے۔ سویٹر ہم نے رکھے ہیں، کوٹ ہم نے رکھے ہیں، کمبل ہم نے رکھے ہیں، بستر ہم نے رکھے ہیں، سردی آتی نہیں 1 سال پہلے ہم سردی کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، اگلی سردیوں میں کام آئے گا۔ یہ تو 60 سال کا جسم مہمان ہے دنیا کا، یہ تو مر جائے گا، لیکن نیک عمل، نیک روح قیامت تک زندہ رہے گی۔ اس کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟
اس کو بچانے کے لیے کیا کیا ہے؟ علماء فرماتے 4 چیزیں ہیں، 4 چیزوں پر آپ نے عمل کیا، سمجھے آپ کے جو ہے وہ اعمال جو ہے وہ سلامت رہے۔ ان میں سے سب سے پہلا کیا ہے؟ وہ کہتے سب سے پہلا آپ نے آج کے بعد جو کام کرنا ہے، حتیٰ کہ آپ ٹوپی پہنے، آپ نے کپڑے پہنے، آپ نے کھانا کھایا، نیت یہ رکھنی ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، اپنی مرضی کے لیے نہیں۔ اس کی میں مشہور حدیث آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جنت میں ایک جماعت کو بلایا جائے گا، جیسے ہی وہ جنت میں جائیں گے، غور کیجئے گا، خدا کے فرشتوں کا دیدار ہوگا، حوروں کا دیدار ہوگا، ملائکہ کا دیدار ہوگا، اللہ کی مہمانی کا دیدار ہوگا، جنت کی 4 نہروں کا دیدار ہوگا، جنتیوں کو دیکھیں گے۔ تمام محدثین فرماتے اللہ نے جنت ایسی بنائی ہے، غور کیجئے گا، نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے، نہ کسی کان نے سنی ہے، نہ کسی دل نے آج تک تصور اس کا پیدا کیا۔ آج تک اللہ نے جنت ایسی بنائی، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ دل میں تصور ہے۔ پھر ہم لکھیں کیسے؟ یہ جو کتابوں میں لکھا ہے جنت ایسی ہے، ایسی ایسی ہے، یہ اللہ کے نبی کی زبانی جو ہمیں بتایا گیا وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، وگرنہ جنت کا کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا جب خود اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل نے تصور کیا کہ جنت کیسی ہوگی۔ اور جنت میں ایک جماعت جائے گی سارا کچھ دکھا کے، اللہ فرمائے گا نکال دو انہیں دوزخ میں بھیج دو، یہ اہل جنت نہیں ہے۔ وہ جنتی کہیں گے اے اللہ اس سے پہلے ہمیں موت دے دیتا، ہمیں یہ نظارہ دکھا کے جہنم بھیج رہا ہے، ہم تو نمازی تھے، ہم تو پرہیزگار تھے، ہاتھوں میں تسبیح ہوتی تھی، سفید لباس ہوتا تھا، سر پہ دستار ہوتی تھی، جسم پہ جبہ ہوتا تھا، ہر وقت تیرے ذکر میں مصروف رہتے تھے۔ فرمایا تم نے سر پہ دستار اس لیے پہنی تاکہ لوگ تمہیں عالم دین کہیں، تو نے تسبیح اس لیے پڑھی تاکہ لوگ تجھے عابد کہیں، تو نے سجدے پہ سجدے اس لیے کہے تاکہ لوگ تجھے نمازی کہیں، جن کے لیے تو نمازیں پڑھتا تھا او سامنے تیرے یار کھڑے ہیں، جا ان سے جا کے اجر مانگ لے۔ اس لیے وہ کہتے ہر کام جو بھی آپ نے کام کرنا ہے نیت رکھے یہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہے، بندوں کی رضا کے لیے، بندہ نہیں راضی ہوتا۔ دوسرا فرمایا رضا کے ساتھ آپ نے صبر کرنا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ نماز کا ذکر ایک بار ہے، صبر کا ذکر 2 مرتبہ ہے۔ کئی نمازی ہیں صابر نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں نماز کا حکم اللہ نے دیا، جس رب نے آپ کو نماز کا حکم دیا اس رب نے کہا میری اس آیت کو پڑھو، پہلے بھی صبر کا ذکر ہے بعد میں بھی صبر کا ذکر ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، میں صابروں کے ساتھ ہوں۔ آج ایم پی اے کے ساتھ تصویر لگ جائے نا وہ فیس بک پہ چڑھا دیتا ہے، فلاں کونسلر کے ساتھ میری تصویر ہے، فلاں ایم پی اے کے ساتھ ہے، فلاں میرے ساتھ ہے، فلاں میرے ساتھ ہے۔ اللہ فرماتا ہے مسلمان تو صبر کر، میں رب تیرے ساتھ ہوں۔ ابو بکر صدیق بیٹھے، نبی پاک کے پاس جبریل آ گئے، آقا آپ کا رب ابو بکر کو سلام پیش کر رہا ہے اور پوچھ رہا ہے ابو بکر صدیق کیسے ہو، طبیعت کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا کیسے ہو؟ فرمایا الحمدللہ۔ ابو بکر آپ کو کیا ہوا تھا؟ عرض کیا آقا داڑھ میں درد ہے۔ آپ نے فرمایا کب سے ہے؟ آقا 30 سال سے ہے، 30 سال سے داڑھ میں درد ہے۔ جن کو یہ درد ہوا ہے وہی محسوس، کہتے ہیں نا کانٹا جن کو لگا ہو نا وہی درد سمجھتے ہیں، جن کو نہیں لگا انہیں کیا پتا داڑھ کا درد کیا ہے۔ آپ نے فرمایا 30 سال سے درد ہے، تو نے بتایا کیوں نہیں؟ آقا جب سے آپ نے کہا نا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس دن سے میں نے صبر کا دامن تھام لیا۔ عبداللہ کہتے ہیں اگر میرے جسم کے کسی حصے میں درد ہو جائے
اور ڈاکٹر مجھے کہے نا یہاں انگلی رکھتے ٹھیک ہو جائے گا، فرمایا خدا کی قسم میں انگلی نہیں رکھوں گا۔ کیوں؟ فرمایا جو دکھ میں مزہ ہے وہ سکھ میں نہیں ہے۔ جب انسان دکھی ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں اس کے ساتھ ہوں۔ پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اعمال کو بچانے کے لیے جو بھی کام کرنا، نیت رکھنی اللہ اور اس کے رسول کی رضا۔ اس کے بعد آپ نے صبر کرنا ہے۔ ظاہری بات ہے جو اللہ اس کے رسول کے لیے کام کریں گے تکلیفیں آئیں گی، تکلیفوں پہ آپ نے صبر کرنا ہے۔ صبر کے بعد تیسرا کیا ہے؟ فرمایا اخلاص، خالصتاً اللہ کے لیے ہو، خالصتاً اللہ کے لیے ہو، بندوں کے لیے نہ ہو۔ باجدید بستامی نے 30 سال کی نمازیں دوبارہ دوڑائیں۔ باجدید بستامی نے، حضرت ہم نے تو آپ کو کبھی نماز کرتے قضا کرتے ہوئے نہیں دیکھا، 30 سال کی نمازیں دوبارہ کیوں لٹائیں؟ آپ نے فرمایا پہلی صف کا نمازی تھا، پہلی صف کا، کبھی زندگی میں نماز قضا نہیں ہوئی، 30 سال کی اس لیے لٹائیں کہ پہلی صف میں نماز اس لیے پڑھتا تھا تاکہ لوگ کہیں پہلی صف کا نمازی ہے، تاکہ لوگ کہیں جی پہلی صف کا نمازی ہے، صف اول کا نمازی ہے، صوم و صلات کا پابند ہے۔ آپ فرماتے جب سے میں نے وہ جنت والی حدیث پڑھی میرے دل میں خیال آیا یہ ساری عبادتیں تو میں نے بندوں کے لیے کی ہیں، اللہ کے لیے تو کوئی عبادت نہیں کی۔ 30 سال کی عبادت کو میں نے دوبارہ لٹا دیا۔ اب آپ کے ساتھ ہونا کیا ہے؟ جب انسان مر جاتا ہے سفید کفن کیوں پہنایا جاتا ہے؟ ایک فرشتہ آئے گا، وہ کہے گا ہاں بھی اپنے اعمال نامے لکھو۔ قبر والا کہتا ہے نہ میرے پاس کاغذ ہے، نہ قلم ہے، نہ داوود ہے۔ اللہ فرمائے گا جا فرشتے اس کو کہہ دے یہ جو تیری شہادت والی انگلی ہے یہ تیری قلم ہے، یہ جو تیرا منہ ہے یہ داوود ہے، یہ جو سفید کفن ہے 3 چادریں ہیں یہ اوراق ہیں۔ وہ بڑے مزے سے ایسے انگلی ڈال کے نیکیاں لکھتا 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 ختم۔ فرشتہ کہے گا گناہ لکھا، وہ کہے گا مجھے شرم آتی ہے، فرشتہ زنجیروں سے مارے گا، فرمایا مجھ سے شرم آتی ہے، اس خالق سے تجھے شرم نہیں آئی؟ جس نے تجھے پیدا کیا اس کے سامنے گناہ کرتا رہا، شرم نہیں آئی؟ لکھ۔ وہ لکھے گا، ایک ہاتھ میں نیکیاں تھے ایک ہاتھ میں گناہ۔ بچہ جاتا ہے نا پیپر دینے، لکھ کے میڈم کے حوالے کر دیتا ہے، وہ آگے کرنا، فرمایا ایک ہاتھ میں نیکیاں ایک ہاتھ میں گناہ۔ پڑھنا لگے گا میزان پہ، فرمایا گناہ تو الگ ہو گئے، ان نیکیوں والا پیپر دوبارہ دکھاؤ، دوبارہ ری چیک ہوگا، دوبارہ دیکھا جائے گا۔ اللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حج کی عمرے کی۔ اللہ فرمائے ٹھہرو، تم میرے بندوں کے جسم کے محافظ تھے، میں دلوں کا محافظ تھا، ٹھہرو میں چیک کرتا ہوں۔ اللہ دیکھے گا، فرمائے یہ حج یہ بندوں کے لیے تھا ادھر ڈال دو، یہ عمرہ یہ بندوں کے لیے تھا، یہ نماز بندوں کے، یہ میرے لیے یہ ادھر ڈال دو۔ نیکیوں والا جو ہمارا حساب کتاب ہے وہ دوبارہ پھر چیک ہوگا، ان میں جو بندوں والے ہیں وہ مائنس ہو جائیں گے، جو خدا کے لیے ہے وہ خدا اپنے پاس رکھے اس کے مطابق آپ کو اجر عطا فرمائے۔ اس لیے فرمایا جو بھی عمل کرے، پہلا اللہ اس کے رسول کی رضا، دوسرا صبر، تیسرا اخلاص، چوتھا جو مین ہے فرمایا جو بھی آپ نے کام کرنا ہے آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے۔ 3 بندوں کی بخاری میں مشکات شریف میں ایک بیان کیا گیا 3 بندوں کا، وہ 3 آپ کی اس دنیا میں بڑے معتبر ہوتے ہیں، لوگ ان کی بڑی عزت کرتے احترام، اس لیے ان 3 کو پہلے لے کر آئے۔ قیامت کے دن قاری کو کھڑا کیا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، اے اللہ حافظ قرآن ہے، قاری قرآن ہے، 7 عشرہ کا قاری ہے، 5 ٹائم نماز پڑھاتا تھا، لاکھوں بچوں کو اس نے حافظ بنایا تھا، لاکھوں کو اس نے قاری بنایا تھا، ختم پڑھتا تھا، درود پڑھتا تھا، جنازے پڑھتا تھا، صوم و صلات کی پابندی کرتا تھا۔ اللہ فرمائے گا یہ میرے لیے نہیں، یہ اپنے پیٹ کے لیے کرتا تھا، فَأُلْقِيَ فِي النَّارِ، جاؤ جہنم میں ڈال دو۔ اس کے بعد عالم دین کو لایا جائے گا۔ آپ کہتے ہو نا مولوی گئے جنت میں تو ہم بھی چلے جائیں گے، پہلے ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ ہاں بھائی، مفتی تھا، عالم تھا، فتوے دیتا تھا،
منبر پہ بیٹھ کر خطاب کرتا تھا، لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتا تھا، خود عمل نہ کرتا تھا، بڑا عابد بھی تھا، متقی بھی تھا۔ فرمایا یہ اپنے پیٹ کی خاطر عالم بنا، میرے لیے نہیں، فاول کیا فی النار، جہنم میں ڈال دو۔ قاری بھی گیا، عالم بھی گیا۔ تیسرے نمبر پہ شہید کو لایا جائے گا، خون کے قطرے گر رہے ہوں گے، گردن کٹی ہوئی ہوگی، عنبر کستوری کی خوشبو ہوگی۔ اللہ فرمائے گا ہاں اے اللہ، بیوی بیوہ ہو گئی تیرے لیے، بچے یتیم ہو گئے تیرے لیے، حتیٰ کہ میں نے اپنا سر تیرے لیے کٹوا دیا۔ فرمایا نا، تو پہلوان بنتا تھا، تو میدان میں تلواریں چلاتا تھا، میرے لیے نہیں، تاکہ لوگ تجھے بہادر تے پہلوان کے فاول کیا فی النار، اسے بھی جہنم میں ڈالو۔ جب شہید نہیں بچے گا، اگر نیت گندی ہو، عالم نہیں بچے گا، قاری نہیں بچے گا، آپ اور میں کیا کریں گے؟ جنازہ کیوں پڑھتے ہیں لوگ؟ پوچھو، اس نے میرے باپ کا پڑھا تھا، میں اس کے باپ کا پڑھنے آیا ہوں۔ اے ظالم، تو اس لیے جنازہ پڑھ رہا ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے رب رسول کی رضا نہیں ہے؟ اس نے شادی میں میری بیٹی کو 500 دیے تھے، میں 600 دوں گا۔ علماء فرماتے اس شر سے نیوتا دینا بھی حرام ہے، لینا بھی حرام ہے، اور یہ ایسے پیسے یہ سود سے بھی بدتر ہے۔ یہ تو بولیاں لگ رہی ہیں، ہاں مدد کے طور پر آپ دے سکتے، خدمت کر سکتے ہیں، وہ دے نہ دے یہ نیت ہی نہ رکھیں۔ یہ نیت رکھی میں 500 دے رہا ہوں، یہ میری شادی پہ 1000 دے گا۔ اسلام کہتا ہے جب تک یہ نیت دل میں رہے گی تب تک گناہ ملتا رہے گا۔ یہ تو سود ہے صرف۔ استاد گیا شاگرد کو لے کر غسل کرنے کے لیے، بعض بندوں سے نیت پوچھ لی جائے وہ بہتر ہے، پتہ چل جائے حقیقت کیا ہے۔ کنویں سے شاگرد ڈول اٹھا کے استاد کے اوپر پھینکتا رہا، استاد غسل کرتا رہا۔ طالب علم تو طالب علم ہوتا ہے، بال کی کھال اتار لیتا ہے۔ جب مدرسے میں آئے نا، وہ جی ہمیں استاد نے سبق پڑھایا تھا وضو کے لیے 3 لیٹر پانی استعمال کرو، غسل کے لیے 5 یا 6 لیٹر استعمال کرو، اگر زیادہ کرو گے قیامت کے دن حساب ہوگا۔ خود میں نے استاد جی کو غسل کروایا، بالٹیاں بھر بھر کے استاد نے جناب استعمال کیا۔ پیچھے استاد کھڑا سن رہا تھا، اس نے کہا بیٹا تیرے لیے حرام ہے، میرے لیے جائز ہے۔ استاد جی شریعت ایک ہے، یہ کیسے ہے آپ کے لیے حرام، آپ کے لیے حلال، ہمارے لیے حلال نہ حرام کیسے ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹا جب تو غسل کرتا ہے نیت کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا میں نیت کرتا ہوں پاکی کی، طہارت کی۔ آپ نے فرمایا جب طہارت کے لیے غسل کیا جائے، بڑی قابل غور بات ہے، پھر 5 لیٹر استعمال کرو۔ نبی نے 5 لیٹر کیا ہے۔ ہاں جس کا جسم بڑا ہے، بال زیادہ ہے، جسم پیاسا ہے، زیادہ بھی کرے لیکن اسراف نہ کرے۔ آپ نے فرمایا بیٹا جب میں غسل کرتا ہوں نیت پاکی کی نہیں کرتا، پاکی کے ساتھ ساتھ میں ٹھنڈک حاصل کرنے کی نیت کرتا ہوں۔ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے چاہے 1000 گیلن بھی استعمال کرو، اسلام کہتا ہے جائز ہی جائز ہے۔ انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت اچھی ہوگی آپ فلاح پا جائے، نیت بری ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ 2 بندے ہیں، ایک بندے نے کہا یار مجھے قرض دے دیں۔ آج تو جس کے پاس آپ نے 4 پیسے دیکھے ویسے ہی قرض مانگ لے، قرض کو یہ بونس سمجھتے، مل گیا تو ٹھیک ہے، نہ ملا تو نہ ملا۔ آپ نے فرمایا جبریل میرے پاس آیا، جبریل نے کہا شہید کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے لیکن قرضہ معاف نہیں ہوتا۔ اور اعلان کہاں کرتے؟ کہتے مولوی صاحب جنازے پہ اعلان کر دو، ہمارے باپ کا کسی نے قرضہ دینا لینا ہے تو ہم سے آ کے رابطہ کریں۔ وہ کیسے جنازے میں کہے گا کہ تیرے باپ نے میرا قرضہ دینا ہے؟ تیرے باپ نے اکیلے میں مانگا تھا، تو بھی اکیلے میں جا کے اعلان کرنا۔ یہ تو دغا بازی ہے، دھوکہ بازی ہے۔ آپ نے فرمایا سارے گناہ مٹ جائیں گے، روح زمین آسمان کے درمیان لٹکی رہے گی جو اس روح کے اوپر ادھار ہوا، اوپر ہی نہیں جائے گی۔ تو بے شک سالے ثواب کر، تیجا کر، چوتھا کر، جو مرضی کر، روح اوپر ہی نہیں جانی، اپنے مقام تک نہیں جانی۔ تو جو مرضی کرتا رہے جب تک تو قرض نہ اتار۔ 2 بندوں نے، ایک بندے نے کہا یار مجھے 1000 نہ دینار قرض چاہیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، گواہ؟ اس نے کہا اللہ گواہ ہے۔ اس نے کہا کوئی ضامن؟ جیسے آپ لکھتے ہو نا 2 گواہ، ضامن؟ فرمایا اللہ ضامن ہے۔ کب دو گے؟ اس نے کہا فلاں فلاں وقت میں دے دوں گا۔ ٹھیک ہے، 1000 دینار دے دیے، وقت گزر گیا، نبی کا فرمان بھی آخری سنا دو۔ آپ نے فرمایا بھائی سنو،
جس نے قرض لیا نا اس نیت سے کہ میں ادا کروں گا، انشاءاللہ تعالی اللہ ایسا سبب بنائے گا، ایسا غیبی سبب بنائے گا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن اللہ اس کی طرف سے ادا فرما دے گا۔ جس نے قرض لیتے نیت یہ کی بھاگ جاؤں گا، نہیں دوں گا، فرمایا جیب میں لاکھوں روپے بھی ہوں گے لیکن ادا نہیں کر سکے گا، نیت جو بری ہے۔ وہ لے کے چلا گیا، 3-4 دن گزرے، وقت پورا ہو گیا، اب یہ 1000 دینار لے کر دریا کے کنارے آئے، وہ دریا کے پار رہتا تھا۔ پتہ کیا ہاں بھئی کشتی، انہوں نے کہا جی آخری جو کشتی تھی وہ چلی گئی، اب کوئی کشتی نہیں ہے، پریشان ہے، تیرنا مجھے نہیں آتا، کشتی چلی گئی ہے، رات ہو گئی تو وعدہ خلافی ہو جائے گی، قیامت کے دن پوچھ نہ لیا جائے، 4 بجے کا ٹائم تھا، 7 بجے تو نے قرضہ کیوں دیا؟ یہ تو 6 ماہ 6 سال بھول جاتے ہیں۔ ہماری دکان پاکستانی لکھنے پہ مجبور ہو گئے، وہ کہتے ہیں ادھار ایک جادو ہے جو لیتا ہے غائب ہو جاتا ہے۔ 6 مہینے پتہ نہیں ہے، یہ بندہ کام رہا ہے خوف خدا سے، اللہ 4 کا ٹائم تھا، ٹائم اوپر ہو رہا ہے، کیا کروں؟ آسمان کی طرف دیکھ کے کہتا ہے اللہ میری نیت اچھی تھی، میرے قرض پہ تو گواہ تھا، تجھے میں نے شہید بنایا، گواہ بنایا، ضامن بنایا، لکڑی لی، چیرا، 1000 دینار رکھے، فرمایا میرے مالک اسے پانی میں بہانا میرا کام ہے، میرے قرض دار تک پہنچانا تیرا کام ہے۔ نیت اچھی تھی، وہ دریا میں لکڑی بہتی رہی، وہ پار انتظار میں کھڑا تھا، قرض والا آئے گا، قرض میرا ادا کرے گا۔ جب ٹائم اوپر ہوا وہ سمجھ گیا کہ اب وہ بندہ نہیں آئے گا، اپنے گھر چلا جاتا ہوں۔ اس نے دریا میں لکڑی دیکھی، اس نے کہا چلو لکڑی لے جاؤ گھر، چولہے میں آگ ہی جلا لوں گا۔ لکڑی اٹھا کے گیا، بیوی کو دی، بیوی نے جب لکڑی کو چیرا 1000 دینار نکلے اور 7 پرچی پڑی ہوئی تھی، میں فلاں بن فلاں ہوں، یہ تیری امانت تھی، اللہ کے سپرد کرتا ہوں، انشاءاللہ میرا رب تجھ تک پہنچائے گا۔ اس نے 1000 وہ قرض لیا، اٹھا لیا، 3 دن اور گزرے، وہ جس سے قرض لیا تھا وہ دوبارہ اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے کہا یار 1000 یہ قرض لیا تھا یہ واپس لے لو۔ اس نے کہا کیا آج سے 3 دن پہلے تو نے لکڑی میں ڈال کے دیے تھے؟ فرمایا تجھ تک وہ لکڑی پہنچ گئی۔ فرمایا کیسے پہنچی؟ فرمایا جن کی نیت صاف ہو اللہ ان کے اعمال کو مقبول فرما دیتا۔ انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار۔ اب یہ اگلی بات ہے، بزرگ جو ہے نا بالخصوص شادی شدہ وہ میری بات پہ توجہ کریں گے۔ جوان گیا دریا کے کنارے، دریا سے پار اسے کام تھا تو کشتی نہیں ملی، پریشان کھڑا تھے۔ ایک بابا آیا سفید داڑھی والا، 7 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 7 جھونپڑی میں بیوی ہے۔ تو اس نے کہا بیٹا کیوں پریشان کھڑے ہو؟ حضرت میں نے یہ دریا پار کروانا ہے تے کشتی نہیں ہے، تیرنا میں نہیں جانتا اس لیے پریشان ہو۔ آپ نے فرمایا بیٹا یہ کھانا لے جا، دریا کے پار ایک بزرگ ہے اسے دے دینا۔ حضرت میرے پاس کشتی نہیں ہے، میں پہلے سے پریشان ہوں، میں تیرنا نہیں جانتا۔ فرمایا دریا کے پاس جا اور دریا کو کہے اے دریا مجھے اس بابا نے بھیجا ہے جس نے زندگی میں اپنی بیوی سے صحبت نہیں کی، میرا راستہ بناؤ۔ جوان پریشان، 7 بچے بھی کھڑے ہیں، بیوی بھی موجود ہے، اور کہہ رہا ہے اے دریا راستہ دے، اس بزرگ کے صدقے دے جس نے زندگی میں اپنی بیوی سے صحبت ہی نہیں کی۔ کہتے ہیں میں پریشان ہو کر جب ڈرتے ہوئے دریا سے کہا اللہ نے ایسا راستہ بنایا میں پار ہو گیا۔ پار بزرگ تھا، اسے کھانا دیا، اس نے کہا بیٹا واپسی پہ برتن لے جانا۔ کام سے فارغ ہوا، شام کا ٹائم ہے، میں نے برتن لیے تھے، میں پریشان ہوں۔ اس بزرگ نے پوچھا کیوں پریشان ہے؟ حضرت میں نے دوبارہ دریا کے پار جانا ہے، میرے پاس کشتی نہیں ہے، مجھے تیرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اس نے کہا بیٹا دریا کو جا کے کہے مجھے اس بزرگ نے بھیجا ہے جس نے زندگی میں کبھی کھانا نہیں کھایا۔ وہ پریشان، ابھی ابھی جناب روٹی کھائی ہے میرے سامنے، 4 روٹیاں کھا گیا، اب کہتے کھانا نہیں کھایا۔ بابا جی کا حکم تھا، وہ کہتے میں دریا کے کنارے چلا گیا، میں نے کہا دریا مجھے اس بزرگ نے بھیجا ہے جس نے زندگی میں کبھی کھانا نہیں کھایا۔ اللہ کے حکم سے راستہ بنا، میں پار ہو گیا۔ پہلے والے بزرگ کے پاس پہنچا، اس نے کہا بیٹا آپ پریشان نظر آ۔ میں کہا حضرت سمجھ نہیں آتی، آپ نے کبھی بھی بیوی سے صحبت نہیں کی؟ اتنے میں بیوی نے سنا تو وہ تو خیمے سے باہر آ گئی۔
اس نے کہا یہ ایسا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، اس نے تو ہزاروں بار صحبت کی ہے، یہ میرے بچے دیکھ لے۔ اس نے کہا صحبت میں نے کی ہے، یہ بڑا قابل غور بات ہے۔ اس نے کہا اپنی لذت کے لیے صحبت نہیں کی، جب بھی صحبت کی ہے اس لیے کہ یہ اس کا میرے اوپر حق ہے۔ حضرت شادی شدہ ہو گئے ہو، عمر 70 سال 80 سال، فرمایا ہم بستری بھی کرو تو آپ کی یہ نیت نہ ہو لذت کی، آپ کی یہ نیت ہو میری بیوی کا میرے اوپر حق ہے۔ آپ حج کریں، عمرے کریں، سارے حقوق معاف ہو جائیں گے، حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ تے بیویوں سے کم نہ مرنے سے پہلے زندگی میں ماں باپ سے بھی مانگتے ہو نا معافی، ان سے بھی مانگ لینا۔ وہ عورت ذات ہے، وہ آپ کو معاف، اگر ان حقوق میں کمی کی یا کسی بھی، آپ یہ سمجھے یہ ماں باپ راضی ہے میں جنت میں، نہ، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ نبی کی 11 بیویاں ہیں، 11۔ جب وصال ہونے لگا کسی اور عورت کے ہاں باری تھی، آپ نے بیویوں کو بٹھا کے اجازت لی، 1.25 لاکھ نبیوں کا امام نبی، فرمایا تم اجازت دیتی ہو میں حضرت عائشہ کے گھر رہوں؟ آقا اجازت ہے۔ کسی مولوی سے پوچھے مولوی صاحب بتاؤ نبی کی جب موت ہوئی وفات ہوئی ظاہری نبی کس حالت میں تھے؟ تمہیں سب بتائیں گے نبی کا سر حضرت عائشہ کی گود میں تھا۔ کہ رن مریدی نہیں ہوتی، یہ حقوق ہے جو ادا کرنا ہے۔ اس نے کہا بیٹا آج تک لذت نفس کے لیے میں نے کبھی بیوی کو ہاتھ نہیں لگایا، جب بھی چھوا ہے، جب بھی مس کیا ہے، یہ سوچ کے کیا ہے یہ اس کا حق ہے، اور بیوی کے ساتھ صحبت کرنا یہ میرے نبی کی سنت ہے، اپنے لیے میں نے نہیں کیا۔ اس نے کہا وہ جو بابا کھانا کھاتا ہے تو وہ کہتا ہے میں نے تو کبھی نہیں کھایا، فرمایا خدا کی قسم اس بزرگ نے آج تک اپنی جان کے لیے کھانا نہیں کھایا، اپنے نفس کے لیے کھانا نہیں کھایا، جب بھی روٹی کھائی ہے اس لیے تاکہ یہ جسم زندہ رہے تو میں اس سے اللہ کی عبادت کروں گا۔ کہا جب پار والے بزرگ کی ایسی نیت ہو، آر والے بزرگ کی ایسی نیت ہو، پھر کائنات میں سمندر بھی ایسے لوگوں کی فرما برداری کرتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ 2 بھائی بنی اسرائیل کے، آخری بات ہے تو آگے آپ کو عمل بھی بتانا ہے۔ ایک عابد ہے اوپر منزل پہ رہتا ہے، دوسرا فاسق ہے نیچے رہتا ہے۔ عابد عبادت میں مست ہے، فاسق اپنے فسق و فجور میں مست ہے۔ کئی سال گزر گئے، نہ اوپر والا نیچے جاتا نہ نیچے والا اوپر جاتا، خون سفید ہو گیا نا، آج بھائیوں میں سلام دعا آنا جانا سب ختم ہو گیا۔ ایک عورت لے کر ہے من پسند کی، اس نے ماں باپ سے بھی جدا کر دیا، بھائیوں سے بھی جدا کر دیا، بہنوں سے بھی جدا کر دیا۔ ایک دن عابد کے دل میں خیال آیا، آپ کو لوگ آپشن دیتے ہیں نا یار ایک دن کی تو بات ہے، 1 گھنٹے کی تو بات ہے، ذرا سا گناہ ہے کیا ہوتا ہے۔ عابد کو ایک دن موقع ملا، کہا ساری زندگی عبادت کی ہے، آج نیچے جا کے بھائی کے ساتھ یشی کرتا ہوں۔ نیچے جو فاسق ہے ایک ہی رات میں اسے خیال آیا، ساری زندگی اس کے گلے شکوے کیے نافرمانی، چلو آج نہا دھو کے عبادت کرتا ہوں۔ یہ نہا دھو کے سیڑھیوں پہ چڑھنے لگا، وہ سیڑھیوں سے نیچے آنے لگا، دونوں نے جب ایک دوسرے کو دیکھا حیران ہوئے، اوپر والا نیچے والے پر گرا، دونوں کی موت واقع ہو گئی، اور فاسق کو خدا کے فرشتے جنت میں لے گئے، عابد کو خدا کے فرشتے دوزخ میں لے گئے۔ کوئی نماز نہیں پڑھی تھی، کوئی روزہ، انما الاعمال بالنیات۔ مسلمان تیری نیت گندی ہے، جمعے سے باہر تو جائے گا، تیری موت آ گئی، کس حال میں موت آئے گی؟ اب آپ نے نیت کیا کرنی ہے سنیے۔ ایک بندہ آپ میں سے کوئی بندہ ہے، وہ گھر سے باہر نکلتا ہے، نیت کیا کر کے آپ آتے ہیں؟ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ آپ کو نماز کی نیت ہے، نماز کا ثواب ملے گا۔ اے اللہ میں مسجد جا رہا ہوں، یہ نیت نہیں کرنی نماز پڑھنے، میں مسجد جا رہا ہوں، سب سے پہلے اس لیے جا رہا ہوں میں جاؤں گا مجھے دیکھ کے شاید کوئی اور بندے آ جائیں، میں پہلی صف میں بیٹھوں گا، تیرے گھر کو آباد کروں گا،
میں پہلے جاؤں گا تیرے گھر کے دروازے کھولوں گا، میں پہلے جاؤں گا کوئی گندگی ہوگی اسے صاف کروں گا، میں پہلے جاؤں گا امام کا مصلی بچھاؤں گا، میں پہلے جاؤں گا میں تکبیر پڑھوں گا، میں نماز کے بعد سب سے پہلے خدا کا ذکر کروں گا۔ علماء فرماتے نماز تو ایک ہی ہے، آنا تو تو نے ویسی ہے جے ایک عبادت میں ہزاروں نیتیں کرے گا، اللہ تجھے ہزاروں اجر ہی اجر عطا فرمائے گا۔ کھڑکی حضرت گھر میں کھڑکی آپ کی اس مسجد میں بھی لگی ہے، ایک بندے نے گھر بنایا، نیت یہ کی ہوا آئے گی، اسلام کہتا ہے قیامت تک وہ گھر رہے گا، ہوا آتی رہے گی ثواب نہیں ملے گا۔ ایک بندے نے کھڑکی لگائی، نیت یہ کی ہوا بھی آئے گی تے آذان کی آواز بھی آئے گی، فرمایا قیامت تک گھر رہے گا، کھڑکی موجود رہے گی، جب تک آذان کی آواز آتی رہے گی گھر بنانے والے کو اللہ ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ صرف آپ نے نیت کو جمع کرنا ہے۔ اب نیت کو ٹھیک کرنے کے 3 طریقے ہیں، آخری باتیں بیان کر دوں، وہ سارا دار و مدار ہی نیت پہ، پیچھے بچتا ہی کچھ نہیں ہے۔ نیت اگر آپ کی جمعے کی آج کے بعد بدلیں، آپ نے نیت یہ کرنی ہے اللہ میں سبق پڑھنے جا رہا ہوں، میں تیرے گھر کو آباد کرنے جا رہا ہوں، تو سبق کے لیے ٹائم نہیں ہوتا۔ میں تو قاری صاحب کو کہتا ہوں یہ گھڑی ادھر پیچھے کی طرف چھپا کے لگا دو، ادھر ہو ہی نہ، آپ ادھر ادھر دیکھتے ہو میری توجہ ہٹ جاتی ہے۔ نیت ٹھیک کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ سب سے پہلا، آپ نے جو بھی عمل کرنا ہے اس کو چیک کرنا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو 5 روپے بھی دے رہے نا، دل میں چیک کرنا ہے یہ اللہ کے لیے دے رہا ہوں یا اپنے لیے ہیں، دکھاوے کے لیے۔ جیسے ہی اپنا خیال ہے فوراً نکالیں، اللہ کا تصور کر لیں۔ پہلا طریقہ نیت ٹھیک کرنے کا۔ دوسرا، غریبوں کی، علم والوں کی محفل میں بیٹھیں۔ تیسرا، جو آج کے بعد آپ نے شروع کرنا ہے، نماز جمعہ کے بعد آپ نے یہ دعا کرنی ہے، اے اللہ آج کے بعد میں جو بھی عبادت کروں، جو بھی عبادت کروں، چاہے حج ہو، عمرہ ہو، نماز ہو، جمعہ ہو، اے اللہ مجھے تمام عبادتیں اچھی نیت سے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم عبادت کی دعا کرتے یہ ادھوری ہے، خالی عبادت کی نہیں، اے اللہ مجھے تمام عبادتیں اچھی نیت خالص تیری رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔